سب سے پہلے رانا صاحب یہ بتا دیجئے کہ آپ کو اندازہ کیا لگتا ہے کہ جن مسائل کا ذکر اپوزیشن کی طرف سے کیا گیا ہے، چاہے آپ کی طرف سے کیا جائے یا پیپلز پارٹی کی جانب سے، کتنا بڑا کراؤڈ اکٹھا کر پائے گی اپوزیشن؟ 11-12 جماعتیں ہیں، کتنا سکسیسفل جلسہ ہو پائے گا آپ کا؟ دیکھیں، جو حالات نظر آ رہے ہیں اور جس طرح سے عوام میں اس حکومت کے خلاف نفرت ہے، اور جس طرح سے لوگ پرجوش ہیں اور جس طرح سے لوگ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، تو میری جو سیاسی اسیسمنٹ ہے اور جو میں اندازہ کر سکتا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف گجرانوالہ کی تاریخ میں بلکہ یہ پنجاب اور پاکستان کی تاریخ میں ان پریسیڈنٹڈ جو ہے یہ جلسہ ہوگا۔ اور نہ صرف گجرانوالہ جو ہے وہ اکثریت سے، گجرانوالہ ضلع سے لوگ جو ہے وہ جلسہ گاہ کا رخ کریں گے، بلکہ جو اطراف کے اضلاع ہیں جس میں سرگودا، فیصل آباد، شیخوپورہ، لاہور، سیالکوٹ، وہاں سے میں سمجھتا ہوں کہ شاید آنے والے لوگوں کی تعداد اس تعداد کے برابر ہو جائے، جو لوگ گجرانوالہ سے نکلیں گے، یا اس سے بڑھ جائے۔ تو یہی وہ وجہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں، کیونکہ ان کے پاس بھی انٹیلیجنس رپورٹس تو ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے اب ہر وہ حربہ جس کو گیدرنگ کو یا جلسے کو کنٹرول کرنے کے لیے یا تعداد کو کم کرنے کے لیے روا رکھا جا سکتا ہے، تو ہر وہ گھٹیا ہتھ کنڈا جو ہے یہ اپنا رہے ہیں۔ ڈور ناکنگ ہو رہی ہے، تمام لوگوں کے جو ہے وہ گھروں پہ یہ چھاپے مار رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہماری کارنر میٹنگ جو جلسوں کی صورت اختیار کر گئی تھی، وہ وہاں پہ پولیس چلی جاتی ہے، وہاں پہ جو ہے وہ اگر کوئی وہاں پہ کرسیوں کا یا دوسرا سامان مہیا کرتا ہے، اس کو جو ہے وہ جا کے دھمکیاں دیتے ہیں کہ جی آپ یہ سامان مہیا نہ کریں۔ ٹرانسپورٹ کو بلا کے جو ہے وہ کمپلیٹ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمیں ٹرانسپورٹ جو ہے وہ نہ ملے۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر جو ایس او پی ہے کرونا کی، اس کے پرچے پچھلے 6 ماہ تو انہوں نے دیے نہیں ہیں، تو اب دھڑا دھڑ جو ہے وہ اس کی ایف آئی آر کاٹ رہے ہیں بٹ رانا اور صاحب اس میں نامعلوم لوگوں کو لکھ رہے ہیں۔ یہ جو آپ کرونا کا ذکر، اب یہ دیکھیں، یہ تو سیاست سے بالا تر ہے، لیکن ایک ابھی بھی تھریٹ تو موجود ہے پاکستان کے اندر سیکنڈ ویو کا، ہو بھی سکتا ہے۔ یہ ایس او پیز کو کیسے یقینی بنائیں گے آپ خود کہہ رہے ہیں ایک بہت بڑی تعداد ہوگی، لوگ احتیاط نہیں کرتے عام طور پہ، اس کے لیے آپ کے منتظمین کی جانب سے، آپ کی جانب سے کیا ایس او پی ہوگا؟ آپ کیسے انشور کریں گے یہ سب؟ ہم ان ایس او پیز کو اسی طرح سے انشور کریں گے جس طرح سے عمران خان نیازی صاحب نے جو ہے وہ کنونشن سینٹر میں کوئی 2,500-3,000 ہزار کے اجتماع کو، بظاہر تو انہوں نے کنونشن سینٹر میں خطاب کیا، لیکن خود وہاں بھی کنٹینر پہ چڑھے ہوئے تھے، اور انہوں نے ایک ایسی سپیچ وہاں پہ کی جو کسی وزیر اعظم کے شایان شان ہو نہیں سکتی۔ تو وہاں پہ اگر وہ 2,500-3,000 ہزار لوگ وہاں پہ جس طرح سے بیٹھے تھے، اور جس طرح سے کرونا ایس او پیز کے اوپر عمل ہو رہا تھا، جس طرح سے لیاقت باغ میں انہوں نے جلسہ کیا، اور اس جلسے میں ان کا یہ خیال تھا کہ 10,000 لوگ آئیں گے، وہاں پہ جتنے بھی آئے، 100 آئے یا 200 آئے، ان میں جس طرح سے انہوں نے ایس او پیز کا اہتمام کیا، ہم انشاءاللہ تعالی اس سے زیادہ بہتر طریقے سے یہاں پہ رانا صاحب، یہ جو ہے وہ کریں رکاوٹیں، گے۔ یہ کنٹینرز، یہ اگر لگ گئے، بہت سی فوٹیجز بھی اویلیبل ہیں آپ کی جانب سے بھی، پیپلز پارٹی کی جانب سے شیئر کی جا رہی ہیں کہ جی جس طرح آپ نے بھی خود بھی ذکر کیا، کہیں چھاپا مارا جا رہا ہے، کہیں لوگوں کو منع کیا جا رہا ہے، تو یہ رکاوٹیں ہٹائیں گے آپ کیسے؟ کیونکہ لوگوں نے تو آنا ہے، اور نہیں اپیرنٹلی دیکھیں حکومت کے تو خلاف ہیں سب جو آئیں گے، تو یہ ہٹائیں گے کیسے؟ دیکھیں اس میں اب دیکھیں یہ جو جس قسم یہ کہ ہم یہ پرامن احتجاج کرنے جا رہے ہیں، یہ اس احتجاج میں تشدد کا یا وائلنس کا جو ہے کوئی مرحلہ بہت آگے جا کے کوئی دسمبر جنوری تک جو ہے وہ آ سکے تو آ سکے، یا میں نہیں کہہ سکتا کہ آئے گا یا نہیں آئے گا، لیکن فی الحال میں مکمل ذمہ داری سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ 16 اکتوبر کا جلسہ جو ہے یہ پرامن اجتماع ہے، یہ آئینی اور قانونی اجتماع ہے۔ ہم نے کسی بندے کو یہ نہیں وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ جھنڈے کے علاوہ بھی کوئی چیز لے کے آئے۔ ہم نے ہر جگہ پہ لوگوں کو پرامن رہنے کی جو ہے وہ تلقین کی ہے، ڈائریکشن دی ہے۔
لیکن اس کے باوجود ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے یہاں یوتھ ونگ کے صدر ہیں شعیب بٹ، وہاں پہ میں نے بلایا ہوا تھا یوتھ ونگ کے نوجوانوں کو میٹنگ کے لیے. اس کے جو ہے وہ آفس پہ ریڈ کیا، وہاں پہ سارا فرنیچر توڑ دیا، وہاں پہ ساری کرسیاں توڑ دیں. اور اب جب میں گیا ہوں تو وہاں پہ ایک ایس پی صاحب جو ہے وہ پریزن وین لے کے اور ساتھ جو ہے وہ 7-8 ڈالے لے کے وہاں پہ جو ہے وہ موجود تھے. تو یہ اب اس قسم کی جب یہ حرکتیں کریں گے تو پھر اس میں تشدد آ جائے گا، اور اس کی تمام تر ذمہ داری جو اب ان پہ ہوگی. اب ہم نے ان کو جو ہے وہ 10 دن پہلے درخواست دی تھی کہ ہمیں اسٹیڈیم میں جلسہ کرنے کی اجازت دیں، جہاں پہ عمران خان صاحب نے جلسہ کیا تھا، جہاں سے پہ میاں نواز شریف صاحب نے 2-3 دفعہ جلسے کیے، انہوں نے ہمیں اجازت نہیں دی. اب مجبوراً ہم جو ہے وہ جی ٹی روڈ پہ جلسہ کریں گے. جب جی ٹی روڈ کو بند کریں گے تو پھر یہ کہیں گے یہ وائلیشن ہو رہی ہے، حالانکہ قصور ان کا ہے. آپ خود وزیر قانون پنجاب رہے ہیں، آپ وکیل بھی ہیں، آپ کا تجربہ بھی ہے. یہ آپ کو خدشہ ہے کہ آپ سمیت مختلف جو رہنما ہیں ان کی گرفتاری بھی عمل میں لائی جا سکتی ہے؟ کیونکہ نقص امن کا تو بہانہ بنایا جا سکتا ہے، وہ تو کوئی بھی حکومت بنا سکتی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے یہ جلسے کو فیس کرنے کی ہمت اپنے میں پیدا نہ کی تو اگر یہ پھر پرامن جلسہ پرامن اجتماع نہیں فیس کر سکیں گے تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ گورنمنٹ کیسے چلائیں گے. یہ اس جلسے کے اگر آگے لگ کے دوڑ پڑیں گے تو پھر ان کو کس جگہ پہ جو ہے وہ جائے پناہ ملے گی. یہ تو پھر اس گورنمنٹ کو ماں سوائے اپنے گھر تک دوڑنے اور جانے کے اور اس کو کوئی جو ہے وہ راستے میں جو ہے وہ ٹھکانہ جو ہے وہ نہیں ملے گا. جلسہ آپ مجھے بتائیں کہ اگر یہ جلسہ ہی نہیں برداشت کر سکتے تو یہ تو احتجاج کی بالکل ابتدائی جو ہے یہ فارم ہے کہ آپ ایک پرامن جو ہے وہ اجتماع کرتے ہیں جس کا آئین کا آرٹیکل 16 جو ہے وہ آپ کو آئینی حق دیتا ہے. تو پھر اس کے بعد تو ان کے لیے ٹھکانہ ہی کوئی نہیں ہے. جلسہ پھر اگر یہ 16 کو جلسے کو اس طرح کا جو ہے وہ طاقت کا استعمال کر کے کہ تمام لیڈرشپ کو گرفتار کر کے لوگوں کو کارکنوں کو گرفتار کر کے اگر یہ روکیں گے تو پھر یہ 10 دن بعد ہم پھر دوبارہ ڈیٹ اناؤنس کر دیں گے. پھر کیا کریں گے؟ تو یہ اسی کام میں پڑے رہیں گے نا. لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ اگر یہ اس طاقت کا استعمال کرتے ہیں تو شاید اس جلسے کے انعقاد سے پی ڈی ایم کی تحریک کو، حکومت مخالف تحریک کو فائدہ تو پہنچے گا. یقیناً ایک کامیاب جلسہ جو ہے وہ ایک کامیاب بنیاد جو ہے وہ رکھے گا. لیکن اگر انہوں نے طاقت کا استعمال کر کے اس جلسے کو اس طرح سے روکا تو شاید اس کا جو ہے وہ ان کو ڈیمیج زیادہ ہو اور ہمیں اس کا جو ہے وہ زیادہ فائدہ پہنچے. اب یہ بلنڈر اگر انہوں نے کرنا ہے تو یہ کر لیں. اس کی ایک فلپ سائیڈ بھی ہے کہ آپ کو اس بات کا احساس ہے کہ اگر یہ جلسہ شروع دن سے ہی یہ تحریک 16 اکتوبر سے کسی بھی وجہ سے اتنا زور نہ پکڑ سکی یا کامیاب نہ ہو پائی تو حکومت کو زیادہ مضبوط کر دیں گے آپ؟ اس کے کتنے چانسز ہیں کہ جلسہ کامیاب نہ ہو پائے؟ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے اس کی. چلیں اچھی بات ہے اگر تو جلسہ یہ طاقت کا استعمال ہمارے ورکرز کو، ہمارے لیڈرز کو گرفتار کر کے، ہمیں گرفتار کر کے اس کو یہ روکتے ہیں تو یہ تو ہماری کامیابی ہے. اور اگر یہ رکاوٹ نہیں ڈالتے اور پھر جلسہ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا تو پھر یقیناً جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے. تو پھر ان کو چاہیے نا کہ یہ ہمیں فری ہینڈ دیں. اسے 2014 سے لے کے 18 تک ہم فری ہینڈ دیتے رہے. اسے باقاعدہ میڈیکل کور دیتے ہیں، ریسکیو کور دیتے رہے ہیں. جہاں پہ اس نے کہا اس کو جلسے کے لیے جو ہے وہ جگہ دیتے رہے ہیں. اس نے کہا میں نے رائے بنڈ جا کے کرنا ہے، وہ رائے بنڈ جگہ دے دی. اس نے کہا جی میں نے مار روڈ پہ کرنا ہے، مال پورٹ پہ نہیں اس کو روکا. یہ تو شہر بند کرتا پھرتا تھا. تو اس کے باوجود جو ہے وہ گورنمنٹ نے جو ہے وہ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا کہ پرامن اجتماع جو ہے اس کا راستہ نہ روکا جائے. اب یعنی اسے خود وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کے اس کی کیا جو ہے وہ اس کی پوری جو ہے وہ عقل سمجھ فکر ہر چیز تبدیل ہو گئی ہے. بھول گیا ہے کہ 14 سے لے کے 18 تک یہ کیا کرتا رہا ہے اور یہ کس طرح سے جو ہے وہ تھریٹ الرٹ بھی تو جاری کیا ہے حکومت نے کہ دیکھیے دہشت گردی کا بھی خطرہ ہے، ہر ایک چیز کا خطرہ ہے. وزراء کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہمارے ملک کی تاریخ ایسی ہے جہاں پر بہت سی انپریسیڈنٹڈ ان ایکسپیکٹڈ چیزیں ہوئی ہیں. تو تھریٹ الرٹ بھی حکومت نے جاری کیا ہے. اس بات کا اندازہ ہے آپ کو کہ خدا نخواستہ کو دہشت گردی بھی نہیں آپ مجھے بتائیں کہ وہ تھریٹ الرٹ جو ہے وہ 2017 میں نہیں تھا، 16 میں، 15 میں، 14 میں، 18 میں نہیں تھا. اس وقت تو دہشت گردی جو ہے
وہ آج کے مقابلے میں، کیونکہ جو بتدریج دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کا کام اللہ کے فضل سے میاں نواز شریف کی حکومت میں اور میاں شہباز شریف صاحب نے پنجاب میں جو ہے وہ جس کا آغاز کیا، تو آج وہ اور زیادہ مضبوط ہو گیا ہے۔ سی ٹی ڈی نے جو ہے اور ہماری جو انٹیلیجنس ہے اس نے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا ہے۔ تو اس وقت تو زیادہ خطرہ تھا، اس وقت تو یہ جو ہے وہ کبھی انہوں نے یہ نہیں سوچا تھا۔ ٹھیک، آج وزیر اعظم ہاؤس میں پہنچے ہیں تو ان چیزوں کا خیال آ گیا ہے۔ رانا صاحب آخری سوال، اگر آپ کے لوگ آتے ہیں، آپ کے قافلے آتے ہیں پیپلز پارٹی کے، جے یو ایف اے کے، اگر روکا جاتا ہے حکومت کی جانب سے، کنٹینر لگا کے کوئی بھی بہانہ بنایا جا سکتا ہے کہ دہشت گردی کا خطرہ ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور جلسہ گاہ تک نہیں پہنچنے دیا جاتا، تو کیا ری ایکشن ہوگا اس وقت آپ کا یا دیگر پولیٹیکل پارٹیز کا؟ نہیں دیکھیں، میرا بھی دو چار سال کا نہیں، میرا بھی 10 سال کا ایکسپیرینس ہے۔ بالکل، اگر انہوں نے جلسہ روکنا ہے تو پھر ان کو طاقت کا استعمال اس پیمانے پہ کرنا پڑے گا جس پیمانے پہ طاقت کا استعمال جو ہے انہیں راندے درگاہ کر دے گا، انہیں ذلیل و رسوا کر دے گا، نہ صرف پوری قوم کے سامنے بلکہ پوری دنیا کے سامنے۔ اور اگر انہوں نے اس لیول پہ یہ نہ گئے اور لوگوں کو جب وہ جلسہ گاہ کی طرف جانے کے لیے نکلے انہوں نے روکنے کی کوشش کی، تو اس کا بہت ایڈورس امپیکٹ ہوگا، روکا نہیں جا سکے گا۔ جب پبلک باہر آ جاتی ہے تو پھر یہ روکنے والا آپشن اویلیبل ہی نہیں ہوتا۔ میاں نواز شریف صاحب جب ماڈل ٹاؤن سے نکلے تھے لانگ مارچ میں تو پھر کتنے کنٹینر تھے راستے میں، مٹی بھر بھر کے انہوں نے رکھے ہوئے، تو پھر روک لیا تھا، وہ نہیں پھر روک سکتے۔